السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج معمول کے مطابق میرے ساتھ اکرم عابد صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آج ہم ملک کی صورتحال پہ بات کریں گے کہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے وہ کسی کو لے ڈوبے گی یا کسی کی صدارت لے جائے گی یا کسی وزارت عظمیٰ لے جائے گی یا کوئی نئی لڑائی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آئینی ترمیم پر کام شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ جو 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ چاروں صوبوں کو اختلافات ہیں، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ترمیم ہو جائے تاکہ ان کی بلے بلے بھی ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا۔ اب میں اکرم عابد صاحب سے پوچھوں گا کہ آئینی ترمیم میں ہے کیا، اور کیا وہ آئینی ترمیم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ منظور کروا لے گی یا نہیں۔ اس پر اکرم عابد صاحب سے ہم تبصرہ لیں گے۔ جی اکرم عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ملک میں یہ کہ کیوں تاثر جو ہے پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے۔ یہ کام جو ہے قانون سازی، آئین سازی تو کام ہے سیاسی جمہوری پارلیمانی قوتوں کا، ان کی تجاویز ہوتی ہیں، وہ حکومت کو اپنی تجاویز، لیکن اب جو رجیم ہے اب یہ تھی کہ یہ جب اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس نے ملک کے مختلف دورے کیے تھے، اور دوسرا یہ جو ایک معاشی گراوٹ آئی پاکستان میں، اس نے دو مشکلات سامنے آئیں۔ ایک تو یہ تھی کہ انتظامی بنیادوں پر جو ہے ہمارے تاجروں نے اور کاروباری طبقے نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ نئے صوبے بنائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ صوبوں کے صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کی وجہ سے وسائل زیادہ چلے گئے صوبوں کی جانب۔ آپ نے دیکھا پنجاب میں وسائل کی کیسے فراوانی ہے، کتنے بڑے بڑے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سندھ میں دیکھیں، ہر آئے روز ایک نئے بڑے پروجیکٹ کا، ایک نئے بڑے پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومتی حد تک، یعنی حکومتی جو اخراجات ہیں اس کی حد تک دیکھیں کہ آپ وہ بھی ایک نئے پروجیکٹ کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن کچھ وفاق میں جو ہے وسائل جو ہے سکڑ گئے ہیں۔ آپ یہ کہیں اب یہ ہو سکتا، یہ ممکن ہے کہ اس میں جو ہمارے پاکستان کے کچھ تھنک ٹینک ہیں، اب تھنک ٹینک یہ وہ ہیں جو میں اس کے نشان دے کر رہا ہوں، جو ملک میں کس ایک وقت میں صدارتی نظام کا انہوں نے شور بپا کیا تھا، یہ وہی تھنک ٹینک ہے۔ بالکل صدارتی نظام کی طرز پر یہ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی، پاکستان تحریک انصاف کسی صورت اس کی حمایت نہیں کرے گی، اتحادی جماعتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو صوبوں کی انتظامی بنیادوں پر اس کا ایک اور بھی پس منظر ہے جو بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو آپ لوگوں یہاں پر جو بڑی اقوام ہیں پاکستان میں، ان کی ایک شناخت ہے، اب وہ نام تبدیل ہوگا، وہ شناخت تو گم ہو کر رہ جائے گی، یہ خدشات ہیں۔ سرائی کی صوبہ بنے سرائی کے نام سے، آپ دیکھیں یہ سرائی کی صوبے کی جانب نہیں جائیں گے۔ اب یہ میں آپ کو جو ہے حالانکہ اس کی قرارداد بھی منظور ہو قرارداد چکی ہے، اور نام سرائی کیا ہے، سیکریٹریٹ موجود بنایا گیا تھا۔ اقوام کی تہذیب، اقوام کی ثقافت، اقوام کی صدیوں پر پھیلی جو روایات ہیں نا، ان کو کچھ ہماری قوتوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ ایک بات، کیونکہ آپ نے دیکھا تحریک پاکستان میں بھی جمہوری قوتوں کا کردار تھا، کوئی وہ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی اس پوری تحریک میں، تو اسی پہ ہم آ جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک تو اس میں ہے، اس کی تفصیلات تو سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس میں جو ہے کسی حد تک جو ہے پنجاب حکومت بھی جو ہے نہیں چاہے گی کہ اس کے جو ہے معاشی کیک جو ہے وہ سکڑ جائے۔ اب یہ جو ترمیم کا ایک تیار کر کے یہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دباؤ کا ایک ٹول بنا لیا گیا ہے، یعنی کوئی ایسا جو پس منظر میں پس پردہ کچھ اور مفادات ہوتے ہیں، کچھ اور حصول کو ممکن بنانا ہوتا ہے۔ اب ہے بجٹ کی آمد، اب بجٹ کی آمد سے جہاں پہ وفاق کے صوبوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہاں پر اداروں کے مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اب تنہا حکومت جو ہے وفاقی بجٹ یا قومی بجٹ نہیں بناتی، بلکہ اب آزاد خیال تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں بجٹ کہیں اور ہی بنتا ہے۔ چلیں یہ IMF کا بھی دباؤ ہے، پھر ہمارے اداروں کا بھی دباؤ ہے۔ اب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ادارے اپنی منشا کے مطابق ایک بجٹ کے حصول کے لیے کوئی کاوشیں کر رہے ہوں، اور ایسے میں جو ہے یہ ترمیم کا جو ہے ایک جو ہے پھر ایک دھوم ہے، پھر ایک چرچا ہے، اور کیونکہ اس میں کچھ آپ کا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ کوئی بھی جب دیکھے پیپلز پارٹی نہیں ٹھہرے گی،
پیپلز پارٹی اس بنیاد پر تبدیلی کے لیے آمادہ نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے سارے اپنے جو ہے صوبائی خود مختاری کو قربان کر دے، وہ تو سیاست ختم ہو جائے گی پاکستان تحریک کے ساتھ۔ تو یہ 2/3 اکثریت ہاں اس پر البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وسائل کی حد تک اس میں اگر کوئی تجاویز آتی ہیں، جیسے یہ NFC ایوارڈ کا فارمولہ ہے، اس میں بات چیت کرنے کے لیے صوبے تیار ہیں، لیکن یہ جو وسائل ہیں نا، معدنیات، قدرتی وسائل، اور یہ جو ٹیکسز آپ نے سروسز انہیں دے دی ہیں، سروسز میں جو ٹیکس وصول کریں وہ نہیں کمپرومائز، اس پہ سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شکریہ اکرم عابد صاحب، آپ نے بہت اچھی معلومات دی۔ ناظرین، 28ویں آئین ترمیم پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صوبہ ظاہری طور پر، اندرونی طور پر راضی نہیں ہے، ظاہری طور پر بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن یہ ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ان کے وسائل پر ایک وار قرار دیا جا رہا ہے، اور کچھ جو پارٹیاں ہیں ان کے مستقبل کا بھی سوال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔